کربلا کا واقعہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے سارے غم ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، کیونکہ کربلا میں ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر بھی رو رہی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لاشے پر بھی بیٹھا رو رہا ہے، ایک ماموں اپنے بھانجے کی بھی لاش پر بیٹھا ہے، ایک چچا اپنے بھتیجے کی بھی لاش پر بیٹھا ہوا ہے، ایک باپ اپنے فرزند کی لاش پر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے جنازے پر بھی بیٹھی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کے جنازے پر بھی بیٹھی ہے، ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے جنازے پر بھی گریا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کربلا اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارے لیے یہ جو صدمے ہیں، یہ اموات ہے، کبھی ہم برداشت نہ کر سکتے۔ کاش کربلا میں ہم اور آپ ہوتے تو دیکھتے کہ کیا مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں سید الشہداء پر۔ جو صبر حسین نے کیا ہے ایسا صبر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ بھی صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم سے صبر نہیں ہو سکتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ خدا ان اللہ مع الصابرین، خدا ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور بھی حسین جیسا صابر کہ جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی کڑیل جوان بیٹے کی لاش، کبھی بھتیجے کی لاش، کبھی بھانجے کی لاش، کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی لاش، کبھی اپنے کڑیل جوان بھائی کی لاش کو لے کر آ رہا ہے۔ آئیں عزیزو چلتے ہیں کربلا، چلتے ہیں اور مولا حسین کو ایک سلام کرتے ہیں، آقا حسین کو، اور اس کا ثواب اپنے تمام مرحومین کو ارسال کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آئے سلام کریں اپنے آقا امام حسین کو۔ کون حسین؟ وہ حسین جسے چکیاں پیس کر زہرا نے پالا ہو، وہ حسین، وہ حسین کہ جس کے گہوارے کو ملک نے جھلایا ہو، وہ حسین۔ آج یہ دن ہے، کہتے ہیں شب جمعہ، اور جمعے کا دن جو مبارک دنوں میں سے ہے۔ ایک عجیب روایت ہے، دل کرتا ہے کہ اس روایت کو میں پڑھ دوں۔ کہتے ہیں نقل کیا جاتا ہے ایک قافلہ ایران کے ایک شہر مازندران سے آقا حسین کی زیارت کے لیے پہنچا۔ اس زمانے میں جب لوگ گھوڑے اور شتر کی سواری اور پیادہ زیارت کو پیدل چل کے جاتے تھے، کہتے قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا۔ کہتے دور سے حرم نظر آ رہا تھا، قافلے کے لوگ اتنا تھک چکے تھے کہ قدم نہیں اٹھتے تھے، خیمے نصب کر دیے گئے۔ لوگوں نے کہا کل صبح چل کر زیارت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ صاحب قافلہ نے کہا نہیں، آج شب جمعہ ہے، اتنی بڑی شب کو ہاتھوں سے نہ جانے دو۔ جب تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام ائمہ، تمام کے تمام اولیاء اللہ سب سرزمین کربلا پہ ہوتے ہیں، چلو مختصر چل کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ان کے درمیان علامہ مازندرانی بھی تھے۔ کہتے آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچ کر سلام کیا، سب نے خستہ دل سے سلام کیا۔ السلام علیک یا ابا
عبداللہ. کہتے ہیں علامہ مازندرانی نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے. کوہرام مچ گیا زمین کربلا پر جب اس ذاکر نے مصائب پڑھا. حسین کے جوان فرزند کا جب مصائب پڑھا گیا کہتے لوگ گریا کر کر کے تڑپنے لگے. اتنا گریا ہوا کہ لوگ بے ہوش ہونے لگے. کہتے علامہ آتے ہیں آ کر اپنے خیمے میں استراحت کرتے ہیں. ابھی آنکھ لگی تھی کیا دیکھتے ہیں آقا حسین آئے ہیں. میں نے ختم کیا مانگ لے دعاؤں کو. خدا قسمت کرے ایسے ہی کربلا میں بیٹھ کر ذکر حسین کیا جائے. کہتے آقا حسین آئے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. کہتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہاتھوں کو جوڑا مولا کیوں زحمت کی. مولا فرماتے ہیں تو نے میرے حق میں انصاف نہ کیا. کہتے مولا کیا میں نے کوئی کوتاہی کر دی مصائب پڑھنے میں. کہا نہیں تو نے کوئی کوتاہی نہ کی. مولا کہتے ہیں تو نے انصاف نہ کیا. کہتے مولا کیا حق کے مصیبت میں ادا کر نہ سکا. مولا کہتے ہیں نہیں علامہ جس وقت تم نے میرے فرزند اکبر کے مصائب پڑھے میری ماں زہرا میرے پاس موجود تھی. تم نے ایسا مصائب پڑھا میری ماں غش کھا کھا کر زمین پر گر رہی ہے. میں تم سے کہتا ہوں اب جب کبھی شب جمعہ آنا میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میری ماں برداشت نہیں کر سکتی. اے آقا حسین ہاتھوں کو جوڑیں گے مولا آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کی ماں کے پہلو پر ارے جلتا ہوا دروازہ گرا ہوگا. آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوں گی. آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہوگا ماں کو لے جا کر بقیع میں دفن کیا ہوگا.